الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں اتنا بڑا فیصلہ دے دیا ہے جس پر پی ٹی آئی کے رہنما سربراہان کارکنوں میں انتخابی نتائج سے پہلے ہی ایک جو ہے نا خوشی کی لہر ہے، تو ساتھ میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن پاکستان نے جہاں پر امیدواروں سے نامینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں تو اس کا بھی نوٹس لے لیا ہے، اور ساتھ میں نامزدگی فارم پر کی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں اچانک کیسے ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے میری وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو لائک بھی کیجئے، شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ کمنٹس کی میرے ہمیشہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ کے کمنٹس آنے چاہیے۔ تو ناظرین، آج سپریم کورٹ پاکستان کے قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سائفر کیس کی ضمانت کے حوالے سے بانی چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی درخواستوں کی سماعت کی ہے۔ سماعت کے دوران جہاں پر ججز نے متفقہ طور پر بانی چیئرمین عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی 10-10 لاکھ روپے کے ضمانتوں پر ان کی جو ہے ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کو رہائی کرنے، آزاد کرنے کا جہاں پر حکم دیا ہے، تو ساتھ میں بڑے امپورٹنٹ ریمارکس جو ہیں وہ ایسے آئے ہیں جس پر اب تو یہ لگ رہا ہے کہ سائفر کیس سے بڑھ گیا، ایک وہ الفاظ آج کل بہت مشہور ہے، بڑھ گیا ہے، یا یہ سمجھیں کہ اس کو سپریم کورٹ نے سائفر کو ہی اڑا دیا ہے بنیادی طور پر۔ سائفر جس پر ایف آئی اے نے اور حکومت نے یہ کیس بانی چیئرمین عمران خان کے اوپر، شاہ محمود قریشی کے اوپر بنایا تھا کہ عمران خان نے اس کی آئین کی اور ایک خلاف ورزی کی ہے، اور اس نے وہ سیکریٹ دستاویز کو، ڈاکیومنٹ کو جو ہے نا اس نے جلسے میں لہرایا، پھر اس کو باہر دکھایا۔ تو آج ججز کے جو چیف جسٹس، ایکٹنگ چیف جسٹس کے ریمارکس، باقی اس کے ساتھی ججز کے، تو وہاں پہ یہ بھی بات کا انکشاف ہوا ہے کہ جس ایف آئی آر میں ان کو نامزد کیا گیا ہے سائفر پر کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، تو وہاں پہ ایف آئی آر میں ایف آئی اے نے کہیں پہ اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ سب سے بڑی بات، ججز نے یہ سوال اٹھایا، اس کے ساتھ کہا ہے کہ جب ڈی کوڈ ہو جائے تو پھر اس کی سائفر کی کیا حیثیت رہتی، اور کیا امریکہ کے ساتھ اس کے بعد پاکستان کے تعلقات کوئی خراب ہوئے تو وہاں پر کوئی اس طرح کا حکومتی جواب یا ایف آئی اے سے جواب نہ آنا خود اس چیز کی ایک واضح کرتا ہے کہ سائفر میں جو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو یا تو سزائے موت آ جائے گی یا سزا عمر قید کی سزا آئے گی، لیکن اب جس کیس کو بنیاد بنا کر سب سے زیادہ عمران خان کے لیے یا اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی کے لیے ایک خوف کی فضا تھی، تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو تلوار تھی وہ لٹک رہی تھی، وہ ان کے ساتھ جو ہے نا ختم ہوتے نظر آ رہی۔ ایک تو ناظرین یہ تھا، دوسرا جو پھر پی ٹی آئی کی درخواست پر، سپریم کورٹ کی ہدایت پر الیکشن کمیشن نے جہاں جہاں پر، اور خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے لوگوں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے جو فارم چھینے جا رہے تھے، ان کے بندوں کو پولیس گرفتار کر رہی تھی، کہا جاتا ہے وہ اس میں کچھ ایگریکلچر کے لوگ بھی شامل تھے جن کو گرفتار کیا جا رہا تھا، ان سے فارم وصول نہیں ہو رہے تھے۔ تو اب الیکشن کمیشن نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، تمام آر اوز کو، ڈی آر اوز کو، ان کو ہدایتیں کی گئی ہے کہ وہ تمام جو ہے ان کو کینڈیڈیٹ سے فارم بھی وصول کیے جائیں، اور الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کی درخواست پر، کیونکہ پہلے ایم کیو ایم اور فضل الرحمان اس چیز کی ڈیمانڈ کر چکے تھے
کہ نامینیشن پیپرز کی ڈیٹ میں جو ہے توسیع کی جائے، تو مزید اس کی توسیع کرتے 24 تک اس کو الیکشن کمیشن نے لے کے گئے. تو اب یہ ایک ماحول جو ہے نا آگے جا کے پتہ چلے گا کہ الیکشن عام انتخابات کتنے شفاف ہوتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کا سے جو اب یہ ریمارکس آنا، ہدایت آنا، اس کے بعد کچھ چیز کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امکانات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کس حد تک انتخابات شفاف ہو سکتے ہیں. لیکن مکمل طور پہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ 100% انتخابات شفاف ہوں گے. لیکن کیونکہ جب آگے آگے مرحلہ باقی بھی آئے گا، پھر ان کی جو کاغذات کی اسکروٹنی ہوگی یا اس طرح کے جو معاملات ہیں، تو مزید اس میں جو چیزیں واضح ہوتی جائیں. جو دوسری بات ہے ناظرین جو میں آپ سے ایک امپورٹنٹ کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ ان انتخابات میں 4 وزرائے اعظم سابق جو وزرائے اعظم ہے، جس میں نواز شریف، عمران خان، شہباز شریف، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، 4 نہیں بلکہ 5 وزرائے اعظم ان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. جبکہ سابق وزرائے اعلیٰ کا تو بہت بڑا ایک تعداد ہے، اور ساتھ میں جو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے جو سابق رہے ہیں، ان میں بھی جو ہے نا ایک ایسے بھی ہیں جس میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہے، سردار ایاز صادق ہے، یوسف رضا گیلانی ہے، اس طرح راجہ پرویز اشرف ہے. یہ بھی انتخابات میں جو ہے نا سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی حصہ لے. لیکن ساتھ میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ خاندان جو کہا جاتا ہے نا کہ چند خاندانوں کی سیاست پر جو ایک غلبہ حاوی ہے، یا جو چند اب اس میں نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جیسے اب سندھ سے پیپلز پارٹی کے آصف زرداری خود، بلاول بھٹو زرداری، فریال ٹالپور، ڈاکٹر عذرا پیچو ہو، اور پھر کسی حد تک اس کا بھی نام لیا جا رہا ہے، آصفہ بھٹو کا بھی نام آ رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی فائنل نہیں ہوا ہے. تو اگر اور پھر میر منور تالپور، تو یہ ایک خاندان 5-6 ایک ہی پیپلز پارٹی سے یہ لوگ آ رہے ہیں. پھر آپ اگر نواز شریف کی فیملی کو دیکھیں تو نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، کیپٹن صفدر، پھر اس میں بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ہی فیملی کے 4-4. اچھا، پھر اس سے بھی بڑھ کے دیکھو یوسف رضا گیلانی ملتان سے پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہے، سابق وزیر اعظم ہے، خود حصہ لے رہا ہے. اس کے بیٹے عبد القادر گیلانی، علی حیدر گیلانی، علی موسیٰ گیلانی، 4 بندے ایک ہی خاندان سے جو ہے نا اس طرح. یہ آپ اندازہ کریں کہ ان کی جو پارٹیاں ہیں، چاہے مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، ان میں کوئی باقی کوئی ان کے جو قربانیاں دینے والے کارکن رہنما جیسے ہے ہی نہیں. اور یہی جو خاندان کا غلبہ ہے کہ انہی کے خاندان میں ایم این اے شپ بھی ان کے خاندان میں آنی چاہیے، اور ایم پی ایس بھی ان کے خاندان میں آنا چاہیے. بعد میں اگر وزیر اعظم بننا ہو، وزیر اعلیٰ بننا ہو، یا وزراء وفاقی وزراء بن جائیں، صوبائی وزراء بن جائیں، تو پہلے ان کا وہ خاندان کا نام جو ہے نا آگے آ جاتا ہے کہ جی پہلے ان کو جو بنانا لازمی ہے. تو یہ پھر ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے. میں نام تو اور بھی آپ کے ساتھ سندھ سے بھی پیش کر سکتا ہوں، باقی صوبوں سے بھی، کہ ایک ایک خاندان کے 2-2 3-3 بندے بھی آ رہے ہیں. لیکن وہ کسی اور مرحلے پہ کروں گا. لیکن اگر ان پارٹیوں کی قیادتوں کو چاہیے کہ کم سے کم باقی جو آپ کے ساتھ وفادار کارکن رہنما جو ساتھ رہے ہیں ہمیشہ، مشکل وقت ہو یا ویسے نہ بھی ہو، لیکن ان کو کیوں نہیں ترجیح دی جاتی ہے. تو ناظرین، آج کے لیے اتنا تھا. کل پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کروں گا. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.